الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز ناظرین، آپ کا گروپ لیڈر اور آپ کا موٹیویشنل اسپیکر مفتی اسامہ حجازی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بہت تاخیر ہوئی، بہت دن آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، مختلف وجوہات کی بنا پر اور مختلف ضروریات کی بنا پر۔ الحمدللہ آج صبح سے بڑی خوشخبریاں مل رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ناظرین اور اپنے فالورز کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلے اتوار کو آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے اعلانات کیے تھے 10 اکتوبر کو کہ 10 اکتوبر سے یہ جو توکلنا ایپ کے ذریعے سے حرم میں انٹری کی اجازت تھی اور پیشگی اجازت لینا، NOC لینا ضروری تھی، وہ سعودی عرب نے ختم کر دی تھی۔ جو ویکسینیٹڈ ہے، جو اس نے ویکسین کرا لی ہے اور اس کے دونوں ڈوز لے لیے ہیں، تو وہ حرم میں بغیر ایپ کی اجازت کے آ سکتا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا اس پوری خبر کو، تو سعودی عرب نے مزید خوشخبریاں ہمیں سنائی ہیں، اور وہ یہ کہ آج کی یہ خبر ہے تازہ کہ کل سے وہاں پر حرم میں جو پابندیاں تھیں وہ بالکل ختم کر دی گئی ہیں، اور ان سب کا اطلاق آج 17 اکتوبر بروز اتوار سے لاگو ہوگا۔ ان میں سے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ماسک کا پہننا جو کہ لازمی قرار دیا گیا تھا، وہ پابندی ختم ہو گئی ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ والی پابندی ختم ہو گئی ہے۔ طواف کے دوران، نماز کے دوران، صفا مروہ کی سعی کے دوران جتنی بھی پابندیاں تھیں سوشل ڈسٹینسنگ والی اور سماجی فاصلے والی، وہ سب الحمدللہ ختم کر دی گئی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ آپ اگر حرم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو صرف 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں، ان 3 گھنٹوں کے اندر آپ کو حرم کے اندر عمرہ کر اور طواف کر واپس نکلنا ہے۔ لیکن اب الحمدللہ یہ پابندی بھی ختم ہو گئی۔ آپ حرم میں جتنا وقت چاہیں حرم میں رہ سکتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں طواف کر سکتے ہیں۔ گویا کہ وہ پہلی والی حالات آنے لگے ہیں، اور یہ اچھی خوشخبری ہے۔ ابھی بہت سارے حضرات فون کر بار بار یہ پوچھ رہے ہیں عمرہ کھل گیا، کہ عمرے کا پلان ہے، جلد جانا ہے، تو میں ان سب کو کہنے لگا ابھی خوشخبریاں آنا شروع ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ ابھی حالات بہتر ہونے دیں اور پاکستان سے عمرہ کھلنے دیں۔ ابھی سعودی عرب نے کچھ ممالک سے عمرہ ضرور کھولا ہے اور وہاں کے لوکل والوں کو خوشخبری سنائی ہے، لیکن ابھی پاکستان سے عمرہ نہیں کھلا۔ تو جیسے انشاءاللہ پاکستان سے عمرہ کھلے گا تو ہم اور آپ سب لوگ مل کر انشاءاللہ دوبارہ جلد سے جلد حرمین کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ ایک اور خوشخبری آپ کو سنانی تھی، اور وہ یہ کہ سعودی عرب نے اس دفعہ آنے والے وقتوں میں ایک نیا فیصلہ کیا ہے کہ ہر آدمی ویزے کے پروسیس کو بہت آسان کر دیا گیا ہے، جس کو اتنا آسان کر دیا گیا کہ ہر آدمی اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے سے ویزا جاری کر سکتا ہے اور ویزے کا اجراء ممکن ہوگا۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ ویزے میں آپ اپلائی کریں گے، پہلے یہ سلیکٹ کریں گے کہ آپ کو کون سا ویزا چاہیے، پھر آپ کس ملک سے ویزا اپلائی کر رہے ہیں وہ سلیکٹ کریں گے۔ تیسرا مرحلہ ہوگا کہ آپ اپنی موجودہ حالیہ تصویر اسمارٹ فون میں اپلوڈ کریں گے، اور چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے فنگر پرنٹس کو ریڈ کریں گے اور ان اسمارٹ فون کے ذریعے ہی اپلوڈ کر دیں گے۔ تو یہ اتنا آسان ویزا، اور اس طرح سعودی عرب دنیا کا پہلا ملک ایسا ہوگا جو اسمارٹ فون کے ذریعے سے حج اور عمرے اور زیارات کے ویزے جاری کرے گا۔ ابھی یہ سروس صرف اور صرف چند ممالک کے لیے ہے، جن میں بر صغیر کا صرف بنگلہ دیش شامل ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ لسٹ لمبی ہوگی، اور ان میں پاکستان اور دنیا کے دوسرے ممالک بھی داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آنے والے وقتوں میں مزید خوشخبریاں آئیں گی، جلد سے جلد۔ ہمارا دل بیتاب ہے، ہم یقین کریں مجھ جیسا آدمی جو ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد حرمین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس کی خوشی کا عالم میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میں کتنا خوش ہوں۔ اور میں ان سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ عمرہ کیا یا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اب وقت آنے والا ہے، ہم جلد سے جلد حرمین میں دوبارہ اس پہلی خوشی کی طرح حاضری ہوگی انشاءاللہ، پہلے گروپ کی طرح اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ آپ حاضر ہوں گے۔ آخر میں ایک نعت تھی جو ہم نے ان دنوں میں تیار کی تھی۔ ہمیشہ انسان کو اپنا مشکل وقت یاد رکھنا چاہیے۔ جب یہ عمرے کی پابندیاں لگی تھی اور یہ کووڈ-19 آیا تھا، تو اس وقت ہم ایک گروپ کے ساتھ سعودی عرب میں پھنسے ہوئے تھے۔ لاسٹ جو ہمارا گروپ 19 فروری کا تھا، اس گروپ کا لیڈر میں تھا، اور اس میں 100 لوگ میرے ماتحت میری رہنمائی میں عمرہ کر رہے تھے۔ آخری عمرہ بھی جو ہم نے کیا ہے وہ ایسا ہی تھا کہ رات کو ہم نے عمرہ کیا، اس کی ویڈیو یہاں اوپر میں لنک میں بھیج دوں گا آپ کو، آپ دیکھیں گے وہ اس عمرے کے گروپ کی
ویڈیو ہے جو سب سے آخری ویڈیو، یعنی بس رات کو ہم نے عمرہ کیا، فجر کے وقت ہم عمرے سے فارغ ہوئے ہیں، اور عمرے کے فوراً بعد فجر کے بعد جب دوبارہ ہم حرم آئے تو پتہ چلا کہ صفا مروہ کو فوج نے بند کر دیا ہے اور صفا مروہ بند ہو چکا ہے۔ تو اس مشکل وقت میں تقریباً 2.5 مہینے میں 25 لوگوں کے ساتھ وہاں پھنسا رہا ہوں، جس پر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک اچھی ڈاکومنٹری بنا کر آپ سب کو وہ دن یاد دلائیں گے۔ ابھی اس موجودہ وقت میں ان دنوں کے اندر اس وقت حالات ایسے تھے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے دروازے تمام امت مسلمہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ تو اس وقت ایک نعت تھی مظفر وارثی کی، جو بہت زبردست شاعر ہیں اور بہت اچھے نعت خواہ ہیں، خود ہی اپنا کلام لکھتے تھے، خود ہی نعت پڑھتے، تو ان کی نعت بہت گردش ہوئی اور وہ نعت ہم نے بھی بہت سنی۔ تو میں نے بھی اس نعت پر تھوڑا سا ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کیا تھا اس وقت، لیکن بعد میں اسے کسی وجہ سے میں شائع نہیں کر سکا۔ تو آج ان خوشخبریوں کے بعد میں اپنی گفتگو کا اختتام اس نعت کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس نعت کے چند 3 منٹ ویڈیو کلپ آپ سنیں، اور اس میں جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے وہ بندہ ناچیز کی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور نعت پسند آئے، ہماری گفتگو پسند آئے، تو آنے والے وقتوں میں اس گفتگو کو اور اس طرح کی خوشخبریاں مزید سننا چاہتے ہیں تو ہم تمام دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو مزید خوشخبریوں سے اور مزید ویڈیوز سے اس چینل سے بہت فائدہ اور استفادہ ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں۔ بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی۔ فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، محروم کر دیا میں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، باطل سے دب رہی
پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے، پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے، منظر ذرا حسین سے، پھر کربلا کے لا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوہ آقا بنا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، منا کے لا۔